تکبیر. حضرات گرامی، برادران اسلام و سنت، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا علی العالمین جمیعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الهالكين الخطائين شفيعا. سبحان اللہ. فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ صلی محمد اللہ رسول تعالی علیہ وسلم. حضرات، اللہ جل شانہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے صحابی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے سخت ہیں. بے شک. رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں. بے شک. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، وہاں آپ کے ساتھیوں اور صحابیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور ان کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی کہ وہ کافروں کے لیے سخت ہیں
اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں. انہی اصحاب کرام میں آج کی تقریر میں جس عظیم ہستی کا ذکر مجھے کرنا ہے وہ نام ہے کہ جن کا نام سن کر کے ہی مسلمان کے ایمان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے. بے شک. اور مومن کی رگوں میں جوشیلا خون دوڑ جاتا ہے. وہ نام نامی اس میں گرامی ہے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم کا. سبحان اللہ. حضرت عمر کا وہ نام ہے کہ نام سنتے ہی مسلمان میں ایمانی ہمت و قوت پیدا ہو جاتی ہے. حضرت عمر خلیفہ دوئم ہیں. مکہ معظمہ میں واقعہ فیل کے 13 سال کے بعد ان کی ولادت ہوئی. ان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال عمر میں چھوٹے تھے. بڑے سخت، بڑے جری اور بڑے نڈر اور بڑے بہادر انسان تھے. جب تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اسلام کے اور مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے. نو مسلموں کو مارنا، پیٹنا، ستانا، ایذا دینا ان کا کام تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا تو مکے کے مشرکین میں بڑی کھلبلی پیدا ہوئی کہ اب تک تو جو تھا وہ تھا، اب تو بڑے بڑے طاقتور قسم کے لوگ بھی مسلمان بن رہے ہیں. اب اس کا سدباب ضروری ہے. اگر ایسے ہی ہم لوگ خاموش بیٹھے رہے تو اسلام ترقی کر جائے گا اور پھر اس سیلاب کو روکنے کے لیے میڈے لگانا بڑا مشکل ہوگا. میٹنگ ہوئی، سر جوڑ کے اکٹھے ہو کر کے بیٹھے. میٹنگ میں یہ تجویز پاس ہوئی کہ اسلام کو روکنے کے لیے بڑھتی ہوئی مسلمانوں کی تعداد پر روک لگانے کے لیے ان کا قتل ضروری ہے اور سب باتیں بیکار ہیں. جب تک کہ ان کا قتل نہیں ہوگا رسول خدا کے لیے تب تک اسلام نہیں رکے گا. سب ترکیبیں بیکار ہیں سوائے ایک ہی ترکیب کارگر ہے کہ ان کو قتل کر دو. اس کے علاوہ کوئی ترکیب کارگر اب نہیں ہونے کی. تجویز پاس ہو گئی لیکن اب مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ قتل کرے کون. کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی بھری میٹنگ میں کہ وہ رسول اللہ کے قتل کا بیڑا اٹھائے. اصل میں بات یہ تھی کہ مکے کے اندر خاندانیت، برادری اور قبیلہ پرستی کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی اور حضور کا خاندان بنو ہاشم مکے میں سب سے مضبوط اور طاقت والا خاندان تھا. تو ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ اگر قتل کر دیا گیا تو مذہب کی بات تو پیچھے رہ جائے گی، خاندانیت کی بات چل پڑے گی. بنو ہاشم سب کچھ گوارا کر لیں گے لیکن اپنے آدمی کا قتل برداشت نہیں کریں گے. خاندانیت کی جنگ چھڑ جائے گی تو بنو ہاشم کی تلواروں کی جھونک روکنا مکے میں کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کو مکے کے سب سے مضبوط خاندان میں بھیجا تھا. کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی، سناٹا تھا، خاموشی تھی. پکارنے
करने वाला पुकार रहा था कि ये काम कौन अंजाम देगा, कौन अंजाम देगा। भरी मीटिंग में शोर मचा हुआ था, चाहते तो सबसे कत्ल हो जाए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं ये काम करूंगा। रिवायतों में आता है कि 27 साल का एक नौजवान खड़ा होता है, ठुका हुआ बदन है, भरी हुई उठती हुई जवानी है, चढ़ता हुआ जोबन है, चेहरे पर जवानी का निखार है, रगों में गर्म खून है। 27 साल की उम्र है, खत्ताब का बेटा उमर है, कबीला बनु अदी से है। वो खड़े होकर ऐलान करता है कि कोई करे ना करे, ये काम मैं अंजाम दूंगा। अबू जहल ने पीठ ठोकी, कहा कि शाबाश बेटे उमर, ये काम तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा और किसी के बस की बात नहीं है। और जब तुम ये काम अंजाम दे के आओगे तो तुम्हें 100 सुर्ख रंग के ऊंट इनाम में दूंगा। सुर्ख ऊंट की अरब में बड़ी कीमत मानी जाती थी। उमर तलवार लेकर के निकले रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए। रास्ते में एक नौमुस्लिम नुआइम बिन अब्दुल्लाह से मुलाकात हुई। उन्होंने तेवर देखे तो पूछा कि उमर कहां चले, ये हालत कैसी है? कहा उसे कत्ल करने जा रहा हूं जिसने मक्के में घर घर में झगड़ा फैला रखा है, ऐसा कलाम पढ़ता है, ऐसी बोली बोलता है कि जो उसका हो जाता है वो उसी का हो जाता है। कितना ही मारो, कितना ही पीटो, मगर वो उसका दीन छोड़ने को तैयार नहीं होता है। आज उसका सफाया करके मैं इस्लाम को बिल्कुल खत्म करना चाहता हूं। नुआइम ने कहा कि लेकिन तुम उन्हें कत्ल करने के लिए चले तो हो, लेकिन उनका खानदान बनु हाशिम जो है, उनकी तलवारों की झोंक रोक लोगे? बनु हाशिम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने आदमी का कत्ल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उमर को यह बात अच्छी नहीं लगी और कहा कि अच्छा, तू मेरे दिल को कमजोर करना चाहता है, तूने ऐसी बात क्यों कही? तू मुझे मेरे इरादे से रोकना चाहता है, लगता है कि तू भी मुसलमान हो गया है। नुआइम कहते हैं कि हाँ, बेशक मैं भी मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। इस मोड़ पर मैं अपने भाइयों से और जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं ये गुजारिश करके आगे बढ़ूंगा कि अपने इस्लाम को छिपाना नहीं चाहिए। बेशक। बाजारों में रहो, मार्केटों में रहो, कारोबारों में रहो, नौकरियों में रहो, दफ्तरों में रहो, स्कूलों कॉलेजों में रहो, यूनिवर्सिटियों में रहो, कहीं भी रहो, गरीब रहो, अमीर रहो, लेकिन अपने इस्लाम को छिपा के मत चलो, अपने इस्लाम को दिखा के चलो। मुसलमान होना कोई चोरी नहीं है, मुसलमान होना कोई ऐब नहीं है। आजकल वो जमाना है कि चोरी करने वाले तो छिप नहीं रहे, और हमारा ये हाल है कि हम घर से ऐसे निकलते हैं कि हमें कोई पहचान न ले कि हम मुसलमान हैं। मेरी गुजारिश है, अल्लाह तौफीक दे, घर से ऐसे निकलो और अपने बच्चों को निकालो कि दूर से देखने वाला कह दे, दूर से देखने वाला कह दे, बाजारों में, ट्रेनों में, बसों में, गाड़ियों मोटरों में, मार्केटों में, दुकानों में, कारोबारों में, धंधों में, दफ्तरों में, असेंबलियों में, पार्लियामेंटों में, जहां भी हम हों, दूर से देखने वाला हमें हमारे नाम पूछने की जरूरत न पड़े। इसकी नजर हमारे चेहरे पर पड़े, वो पहली नजर में उसका दिमाग ये कह दे कि ये कुछ कोई और नहीं है, ये मुसलमान है, ये किसी और का नहीं है, ये मोहम्मद का गुलाम है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, बरेली वालों की बोलियां हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्ताद रमन मौलाना हसन रजा खां बरेलवी, सुभान अल्लाह। हाँ, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ, ताजदार हम भी हैं। सुभान अल्लाह। सर पे टोपी, चेहरे पर दाढ़ी, इस्लामी लिबास, नमाज की पाबंदी, मोमिन की शान, सुभान अल्लाह, मुसलमान का मकाम, सुभान अल्लाह। तेरे फकीरों में ऐ शहर यार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार
ادھر بھی نظر کرم کے ہو 2 قدم جلوے تمہاری راہ میں مشت غبار ہم بھی ہیں. مجھے امید ہے کہ میری بات بھولیں گے نہیں میرے بھائی, میری بات کو یاد رکھیں. انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ. انشاءاللہ. مت چھپاؤ, جو ہوگا دیکھا جائے گا. سمجھے آپ؟ اپنی اسلامی طور طریقے اپناؤ, مسلمان بن کر نکلو, دنیا کو دکھاؤ کہ ہم مسلمان ہیں. میں اس موڑ پہ یہ کہہ کے جا رہا ہوں, آپ سے آگے بڑھ رہا ہوں, بات کو آگے بڑھانا ہے. نعیم کہتے ہیں کہ بے شک میں مسلمان ہو گیا ہوں. عمر کہتے ہیں اچھا تو مسلمان ہو گیا ہے تو پہلے تجھی سے نمٹ لوں. تلوار کھینچی. نعیم نے دیکھا کہ یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے بھی تلوار نکال لی. عرب کے اندر مکے میں باتوں باتوں میں تلوار چل جانا ایک معمولی بات تھی. چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے ہو جاتے تھے. اور اس کا خاندان نکلا, اس کا خاندان نکلا, ذرا سی دیر میں جنگ شروع ہو جاتی تھی, لاشیں گر جاتی تھی. دونوں طرف سے تلوار نکل آئی, ادھر عمر کی تلوار, ادھر نعیم بن عبداللہ جو نو مسلم ہیں ان کی تلوار. مقابلہ ہونے جا رہا ہے. نعیم نے کہا کہ عمر کس کس سے لڑو گے, کس کس کو مارو گے, کس کس سے نپٹو گے؟ اسلام کا کلمہ تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کا نام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, نعرہ تکبیر. کہاں کہاں مجھے روکو گے بند باندھو گے, کہاں کہاں مجھے روکو گے بند باندھو گے, میں چڑھتا دریا ہوں ہر سمت بہتا جاؤں گا. تمہارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے, کس کس سے لڑو گے, کس کس کو مارو گے؟ عمر کہتے ہیں کیا مطلب میرے گھر میں؟ کہاں تمہارے بہن, تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب, اور وہ تمہارے بہنوئی اور چچا داد بھائی بھی تھے, بہنوئی بھی تھے, سعید بن زید, اولین صحابہ میں سے ہیں. سعید بن زید عمر کے بہنوئی, وہ تمہارے بہنوئی چچا داد بھائی جن کا نام سعید ہے, وہ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب, دونوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں. کلیجہ پھٹ گیا, میرے گھر میں اسلام داخل ہو گیا, میں جسے قتل کرنے چلا ہوں اس کا نام میرے گھر میں گھس گیا. دل کو چوٹ لگی, بات سینے کے پار ہو گئی. غصہ تو پہلے ہی تھا, کہا اچھا پہلے انہی کو دیکھوں, سچ کہتے ہو؟ کہا سچ کہہ رہا ہوں, جا کر کے دیکھ لو. تلوار نیچے کی, کہا پہلے بہن بہنوئی سے نپٹوں گا. گھر پہنچے, دروازہ اندر سے بند تھا. دونوں میاں بیوی حضرت خباب سے قرآن کی آیتیں یاد کر رہے تھے. اس زمانے میں جو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی, حضور کے پاس بیٹھنے والے صحابہ خاموشی سے گھر گھر جا کر کے نو مسلموں کو وہ آیتیں یاد کراتے تھے. انہی میں جناب خباب بھی تھے, خباب بن ارث. جی بے شک. وہ ان دونوں میاں بیویوں کو گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن یاد کرا رہے تھے. عمر نے دروازے پہ جا کر کے پہلے سن لیا, جب خوب سن لیا تو پھر ہاتھ مارا. اندر خاموشی ہوئی. بہن نے آواز دی, کون؟ کا دروازہ کھول, میں عمر ہوں. بہن نے دروازہ کھولا, آگ بگولا, آگے بڑھے. جناب خباب تو گھر میں ایک کونے میں چھپ گئے. کہ تیز آدمی تھے, لڑاکا آدمی, کہ ان سے کون لڑائی لڑے, وہ چھپ گئے. اور اس زمانے میں مسلمان جھگڑا نہیں کرتے تھے, صبر کرتے تھے. یہ لال تال ہوئے, کہنے لگے کہ تمہارے گھر میں ابھی کیا ہو رہا تھا, تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن بہنوئی خاموش. کا بولتے کیوں نہیں؟ مجھے سب پتہ لگ گیا ہے, پھر بھی خاموش. کہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ تم لوگ صحابی ہو چکے ہو, باپ دادا کا دین تم نے چھوڑ دیا, نیا دین تم قبول کر چکے ہو. بولتے کیوں نہیں؟ مجھ کو سب پتہ لگ گیا ہے, تم کیا پڑھ رہے تھے, بتاتے کیوں نہیں؟ بہنوئی کو مارنے کے لیے چل بیٹھے, مار پیٹ شروع کر دی. بہن بیچ میں بچانے کے لیے آئی, ایک گھوسا
بہن کے چہرے کے اوپر لگا، خون بہ نکلا، کپڑے لت پت ہو گئے. وہ بھی انہی کی بہن تھی، ان کو بھی جلال آ گیا. خون میں لت پت کپڑے، کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہا کہ عمر تو بڑا پہلوان ہے، تو بہت طاقتور ہے، لیکن کان کھول کے سن لے، تو اپنی طاقت ہمارے اوپر آزما لے، اپنی ساری پہلوانی تو ہم کو دکھا لے، لیکن کان کھول کے سن لے، قسم خدا وحدہ لا شریک کی، تو ہماری بوٹیاں بھی بکھیر دے گا مگر ایمان کا کلمہ ہم سے تو نہیں ہٹا سکے گا، محمد کا نام ہمارے سینے سے نہیں نکال سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر. ایک عورت کا ایمانی جوش دیکھیے، جو کر ملے سو کر لے، اپنی پہلوانی سب ہم پہ دکھا لے، تو بوٹیاں بکھیر دے، لیکن ایمان سے ہٹانا تیرے بس کی بات نہیں ہے، اسلام چھڑانا تیرے بس کی بات نہیں ہے، محمد کا نام دل سے نکال دینا تیرے بس کی بات نہیں ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے بے شک. صلی اللہ علیہ وسلم. عمر نے یہ بات سنی، ادھر بہن کی خون میں لت پت حالت. بھائی بہن کی محبت بھی مشہور ہوتی ہے، حالت دیکھی نہیں گئی، سر نیچے جھک گیا اور ایمانی جوش دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ کیا معاملہ ہے، بڑی مصیبت میں جان پڑ گئی ہے، میں خود بڑا پریشان ہوں، کیسا دین ہے یہ، کیسی کتاب ہے یہ، کیسا ہے یہ تمہارا مذہب، جو قبول کر لیتا ہے وہ ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. کتنا ہی مارو، کتنا ہی پیٹو، مارتے مارتے تھک گیا ہوں، لیکن جو تمہارا دین قبول کر لیتا ہے وہ ہٹتا نہیں ہے. آج تو میری بہن ہو کر کے مجھ سے ایسی بات کہہ رہی ہے، آخر معاملہ کیا ہے اس دین کے اندر؟ بہن ہو کر کے تو مجھ سے ایسی بات کہہ رہی ہے، بتا تو صحیح اس دین میں ایسی کون سی بات ہے، اس دین کو جو قبول کر لیتا ہے وہ ہٹتا نہیں. لا مجھے بھی دکھا وہ تمہاری کتاب کیسی ہے، میں بھی اس کو دیکھوں. سمجھا؟ لا مجھے بھی دکھا. اللہ کی مرضی، سبحان اللہ. بہن کہتی ہے عمر تم نجس ہو، ناپاک ہو، جب تک تم کو غسل نہ کرو ہماری کتاب تم چھو نہیں سکتے. عمر اتنے نرم پڑ گئے تھے کہ غسل کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. جب غسل کر لیا تو بہن نے قرآن کی تختی پڑھنے کے لیے پیش کی. اس زمانے میں پورا قرآن تو نازل نہیں ہوا، تھوڑا نازل ہوا تھا، دھیرے دھیرے نازل ہوتا تھا. 23 سال کچھ مہینے میں نازل ہوا ہے پورا قرآن. جو آیتیں صورتیں نازل ہوتی تھیں وہ بھی اکٹھی نہیں تھیں، الگ الگ تھیں. تختی پہ لکھتے تھے، کاغذ تو اس زمانے میں تھا نہیں، اونٹ کی ہڈی پہ لکھتے تھے، چمڑے پہ لکھتے تھے. ایسی تختیاں تھیں، کوئی تختی کسی کے پاس، کوئی تختی کسی کے پاس، کوئی آیت کسی کے پاس، کوئی سورت کسی کے پاس. اس وقت ان لوگوں کے پاس جو قرآن کی آیتیں تھیں وہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں. سبحان سورہ اللہ. بارے میں جو سورہ طٰہٰ ہے جی وہ تختی ان کے پاس تھی. فاطمہ بنت خطاب نے وہ تختی پڑھنے کے لیے اپنے بھائی کو پیش کر دی. عمر پڑھے لکھے آدمی تھے، پڑھنے لگے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر پڑھتے جا رہے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھتے پڑھتے دل پسیج گیا اور زبان سے نکلنے لگا بڑا عجیب کلام ہے، بڑا انوکھا کلام ہے، کیسی انوکھی بات ہے. پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. جو کہیں نہیں پگھلا تھا وہ قرآن سن کے پگھل گیا، جو کہیں نہیں نرم پڑتا تھا وہ قرآن کے آگے نرم پڑ گیا، جو کبھی نہیں پھسلتا تھا وہ قرآن سن کر کے پڑھ کے پھسل گیا. بے شک. سمجھا؟ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھتے ہوئے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے محبوب ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑھیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر بات یہ ہے کہ یہ نصیحت ہے اس کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرے. تنزیلا ممن
من خلق الارض والسماوات العلا، یہ اس کا نازل کیا ہوا ہے، یہ اس کا نازل کیا ہوا ہے جس نے زمینوں کو پیدا کیا ہے اور اونچے اونچے آسمان بھی اسی نے بنائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ بہت رحم والا ہے جو مستوی عرش ہے۔ پڑھتے جا رہے ہیں سورہ طٰہٰ اور آگے پڑھتے پڑھتے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت خباب جو چھپ گئے تھے وہ نکل پڑے، سینے سے لگایا، کہا کہ عمر مبارک ہو۔ کلمہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر تھا، حضور نے دعا کی تھی کہ اللہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام دونوں میں سے ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، عمر سبحان مبارک ہو، مجھے لگتا ہے کہ رسول خدا کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر کہتے ہیں اچھا مجھ کو بھی رسول خدا کے پاس لے کر کے چلو۔ قتل کرنے کو آئے تھے، سمجھے آپ، مجھے بھی لے چلو۔ جناب خباب لے کر کے چلے۔ اللہ کے رسول دار بنی ارقم میں تشریف فرمائے۔ ایک خاندانی مکان تھا دار بنی ارقم، ایک چوپال تھی بڑی، اس میں حضور تشریف فرما ہوتے تھے اور اس میں لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے، دین کی باتیں بتاتے تھے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلام میں پہلا مدرسہ کون سا ہے تو کہہ دینا دار ارقم۔ دار ارقم۔ کبھی کبھی یہ اسلامی جنرل معلومات کے یہ سوالات آتے ہیں، ان میں یہ پوچھتے ہیں اسلام میں پہلے مدرسے کا نام کیا ہے، تو یاد کر لیجیے، بول دینا دار ارقم۔ ہاں، مکے میں ایک گھر تھا جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والوں کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ دار ارقم میں حضور تشریف فرما تھے، وہیں پر جناب والا آپ کے جانثار آپ کے پاس بیٹھے تھے، تھوڑے سے لوگ تھے۔ کسی نے کھڑکی میں سے جھانک کے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، کچھ حالت اچھی نہیں ہے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دروازہ کھول دو، عمر کو آنے دو۔ امیر حمزہ وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، بری نیت سے آتا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا گلا کاٹ دوں گا۔ امیر حمزہ، سمجھا، حضور کے چچا۔ دروازہ کھولا گیا، عمر رسول خدا کی طرف کو بڑھے، رسول خدا اپنی مسند چھوڑ کے عمر کی طرف کو بڑھے، تلوار والا ہاتھ پکڑ لیا، کہا عمر کیا ارادہ ہے؟ آنکھوں سے آنسو گر پڑے، ارادہ مت پوچھئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایک نگاہ مصطفیٰ میں کایا پلٹ گئی، دل بدل گیا۔ سخت قسم کا کافر نگاہ مصطفیٰ کے آگے ٹک نہ سکا۔ بڑے بڑے تیز ترار لوگ بھی، عمر جیسے لوگ بھی اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ایسی نظر پڑی کہ عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اعلیٰ حضرت نے بھی خوبی لکھا ہے، جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ اور اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے، اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کہ بے شک ہم حق پر ہیں۔ کہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کہ میں سچا رسول ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ اب تک چھپ چھپ کے نماز پڑھی جاتی تھی، میرا مشورہ یہ ہے کہ آج کھلے عام خانہ کعبہ میں نماز پڑھی جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے جس دن عمر مسلمان ہوئے وہ مکے میں پہلا دن تھا کہ مسلمان دار ارقم پہ دو لائنیں بنا کے نکلے، ایک کے آگے حمزہ تھے، ایک کے آگے عمر تھے، پیچھے پیچھے اور مسلمان تھے، وہاں سے نکل کر خانہ کعبہ میں پہنچے اور کھلے عام
تمام نماز ادا کی گئی. یہ پہلی نماز تھی عمر کے مومن ہونے کے بعد جو مکے میں کھل کر کے نماز پڑھی گئی. سبحان اللہ. اللہ اپنے دین کو طاقت دے رہا ہے. اس لیے ان کو کہتے ہیں فاروق. فاروق ان کا خطاب اسی لیے تھا ان کے مومن ہونے سے فرق پیدا ہو گیا. چھپ گئے الگ الگ مسلمان, پتہ چل گئے, سب نے دیکھ لیا کہ یہ مسلمان ہیں. حق و باطل میں فرق پیدا ہو گیا. کھلے عام قطاروں میں مسلمانوں نے جا کر کعبے میں نماز پڑھی. اس لیے ان کو فاروق کہا جاتا ہے, فرق کر دینے والا, چھیک دینے والا, حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر دینے والا. میرے اعلیٰ حضرت نے بھی ان پر جو سلام کے شعر لکھے اس میں یہ استعمال کیا ہے, فارق حق و باطل امام الہدا, فارق حق و باطل امام الہدا, تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. ترجمان نبی ہم زبان نبی, جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر, وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کھلے عام کعبے میں نماز پڑھنے کے بعد بھی ان کا ایمانی جوش ٹھنڈا نہیں ہوا تو ابو جہل کے گھر پہنچے. اور ایک مزے کی بات یہ بھی بتا دوں آپ کو, ابو جہل ان کا ماموں ہوتا تھا, بھانجے تھے ابو جہل کے سگے. اسی نے پیٹ ٹھوک کے بھیجا تھا کہ بیٹے یہ کام کر کے آؤ گے تو 100 سرخ اونٹ دوں گا انعام میں. پہلے اسی کے گھر گئے بتانے کے لیے. دروازے پہ کھڑے ہو کے دستک دیا, آواز لگائی, کہا کون؟ کا عمر. کہا کیوں بیٹے کام ہو گیا؟ کہاں کام ہو گیا, باہر نکل. بہت دنوں سے تیری شرارتیں دیکھ رہا ہوں, تو مسلمانوں کو مارتا ہے, گھیرتا ہے, تجھے سب کام تو نے چھوڑ رکھے ہیں, دھندے چھوڑ رکھے ہیں, بس ڈھونڈنا ستانا, ادھر ادھر جہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا مل جائے اس کو مارنا پیٹنا تیرا کام ہو کے رہ گیا ہے. میں تجھے بتانے آیا ہوں کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں, باہر نکل اور مجھے مار, مجھے مار. اور مسلمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارنے والے, کلمہ پڑھنے والوں کو تلاش کر کر کے پیٹنے والے, آج ایک کلمہ کو تیرے دروازے پہ کھڑا ہے, آج ایک مسلمان تیرے دروازے پر کھڑا ہے, آج ایک محمد کا غلام تیرے دروازے پہ کھڑا ہے, نکل مجھ پہ حملہ کر. ابو جہل نے سنا, پیروں کے نیچے کی زمین کھسک گئی. 100 سرخ اونٹوں کا انعام کا لالچ دے کے بھیجا تھا, پیٹ ٹھونک کے شاباش. کلیجہ پھٹ گیا, دل دہل گئے, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, پیروں کے نیچے کی زمین کسے گئی, کنڈی لگا کے چادر اوڑھ کے لیٹ گیا, پڑ گیا. گھر والوں سے کہہ دیا کہ دروازہ مت کھول دینا, کوئی چھوڑ دے, عمر بغیر مارے نہیں چھوڑے گا. عمر دروازے پہ کھڑے زور زور سے کلمہ پڑھتے رہے, وہ نکلا ہی نہیں. پھر وہاں سے چلے تو امیہ کے دروازے پر گئے, ولید کے دروازے پر گئے, ابو سفیان کے دروازے پر گئے, شیبہ کے دروازے پر گئے, عتبہ کے دروازے پر گئے. اتنے بڑے بڑے سردار تھے, مغیرہ کے دروازے پر گئے. اتنے بڑے بڑے ناک والے تھے, چوٹی والے, کلغی والے, شان والے, ہزاروں ہزاروں اونٹوں بکریوں والے, غلاموں باندیوں والے, تجارتی قافلوں والے. اتنے بڑے بڑے سردار تھے مکے کے, ایک ایک کے گھر جا جا کر کے بتا بتا کے آئے کہ میں مسلمان ہو گیا. بے شک. گھروں پہ جا جا کے بتایا, گلیوں میں چل چل کے اعلان کیا, گھوم گھوم کے مکے میں کلمہ پڑھا. وہی مکہ جہاں چھپ چھپ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے, آج اللہ نے اپنے نبی کے غلاموں میں ایک ایسا بندہ پیدا کر دیا ہے جو تلوار ہاتھ میں ہے, گھوم گھوم کے کلمہ پڑھ رہا ہے, چکر لگا لگا کے کلمہ پڑھ رہا ہے. کبھی اس سڑک کے اوپر, کبھی اس گلی کے اندر, کبھی اس چوراہے کے اوپر, کبھی اس کے دروازے پر, کبھی اس کے دروازے پر. اللہ اپنے دین کو طاقت دے رہا ہے, اسلام کا جھنڈا اونچا ہوتا جا رہا ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شام ہوئی تو جبل ابو قبیس پہ چڑھ گئے, دن بھر گھوم گھوم کے کلمہ پڑھا, شام کو چڑھ گئے. پہاڑ ہے جبل ابو قبیس شہر کے اندر ہی. تو حاجی لوگ گئے ہوں گے, انہوں نے دیکھا ہوگا مسجد حرم شریف کے باب الصفا دروازے کے سامنے جو پہاڑ ہے, جہاں سرنگیں بنائی ہیں مینا کے لیے, اب وہ پہاڑ ختم کر کے اس پہ شہزادے کا محل بن گیا. اور 1986 عیسوی میں گیا تھا تو وہ جبل ابو قبیس وہ پہاڑ تھا.
اس کے اوپر ایک مسجد بنی جس کا نام مسجد بلال تھا. اس میں نے جا کر کے نماز ادا کی. اور یہی وہ پہاڑ ہے جبل ابو قبیس کے جس کے اوپر کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول نے چاند کی طرف کو اشارہ کیا تھا تو چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے. اس وقت حضور اسی جبل ابو قبیس پر تھے شہر کے اندر حرم شریف کی مسجد کے باب الصفا دروازے کے بالکل سامنے. مگر میں ابھی 2 سال پہلے جو گیا تو دیکھا کہ اب وہاں وہ عرب شہزادے کا محل بن گیا, پہاڑ سب چھپا دیا, سب نشانیوں کو جو لوگ مٹاتے جا رہے ہیں. جبل ابو قبیس پہ چڑھ گئے اور اوپر چڑھ کے پکارا یا معاشر القریش, اے مکے کے سب سے مضبوط قبیلے قریش کے لوگوں, جو مجھے جانتا جو نہیں جانتا وہ اب جان لے. میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں. میں تمام مکے والوں کو بتانا چاہتا ہوں میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں کلمہ پڑھ کے محمد کا غلام ہو گیا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ تھوڑی بہت جھڑپیں الٹوں ہوئی بھی لوگوں سے, کچھ ہلوے کچھ لوگ, سمجھے آپ, مگر وہ اپنے اعلان کرتے رہے. سمجھے آپ, کافروں کو عمر سے یہ امید تھی پائیں گے قاتل مصطفیٰ کا لقب. کافروں کو عمر سے یہ امید تھی پائیں گے قاتل مصطفیٰ کا لقب. اور کیا خبر تھی کہ فاروق بن جائیں گے, کیا خبر تھی کہ فاروق بن جائیں گے. تھی دعائیں نبی کی عمر کے لیے. سبحان اللہ. ایک شاعر کہتا ہے نہیں کام دبنے کا اب کافروں سے, یہ لاتے ہی ایمان فاروق بولے. نہیں کام دبنے کا اب کافروں سے, یہ لاتے ہی ایمان فاروق بولے. ببانگے دہل اب اذان سحر 2 بجے دی کا ڈنکا سویرے سویرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خلیفہ دوم حضرت عمر. کتاب ملک کا ہے کہ جب مکے سے لوگوں نے ہجرت شروع کی حضور کے جانے کے بعد اور لوگ بھی نکلے مدینے کے لیے آپ کے ساتھی, تو سب لوگ چھپ چھپ کر نکلے. لیکن جس دن عمر نکلے تو اپنے گھوڑے کو لیا, دین کشی, تلوار ہاتھ میں لی اور بیٹھے اور مکے میں اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں رسول اللہ کے ساتھ, پیچھے پیچھے ان کے میں بھی مدینے کے لیے جا رہا ہوں, جس میں دم ہو وہ مجھے روکے. روایتوں میں لکھا ہے کہ سب لوگ چھپ کے نکلے تھے. عمر ایک وہ مرد حق آگاہ تھا جو اعلان کر کے گھوڑے سے بیٹھ کے نکلا تھا. بے شک. ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری, ہر موڑ کے اوپر ساتھ رہے, جنگوں میں ساتھ رہے. اللہ کے رسول فرماتے تھے ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر, اللہ ہمیں عمر کی زبان پہ حق پیدا فرمایا ہے. سبحان اللہ. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی موافقت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. بے شک. جو ان کا مشورہ ہوتا تھا اسی پر اسی مطابق قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے. ایسا کئی بار ہوا. ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, سمجھے آپ. پوری کتابیں سیدنا عمر فاروق اعظم کی سیرت پر لکھی گئی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کے بعد آپ کے وصال سے پہلے آپ نے ان کے نام کو نامزد کر دیا تھا. کسی کو شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی. بے شک. کوئی اختلاف نہیں ہوا, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. خود حضرت علی نے بھی حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. بلکہ ان کے دور خلافت میں حضرت علی قاضی القضات تھے. سمجھے آپ, پوری اسلامی حکومت کے جو قاضی القضات ہوتا ہے, جیسے آج کل کہتے ہیں چیف جسٹس, سب سے بڑا جج جو ہوتا ہے پورے ملک کا, وہ عہدہ حضرت علی کے پاس. حضرت علی سے مشورے بھی لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ تو حضرت علی نے ان کو ایک بات بتائی تو دیکھیے کیسا خلوص تھا پہلے کے لوگوں میں. ایک عورت سے زنا سرزد ہوا, حضرت عمر نے اس کو کوڑے مارنے کی سزا بول دی. عورت حمل سے تھی,
حضرت علی نے فرمایا کہ امیر المومنین مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب تک کہ حمل سے ہو، جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، اس کو سزا نہ دی جائے حالت حمل میں۔ حضرت عمر نے کہا کہ علی تم سچ کہتے ہو، مجھ سے غلطی ہوئی، بھول ہوئی۔ اپنے فیصلے کو واپس لیا گیا، اپنے فیصلے کو حضرت عمر نے واپس لے لیا، حضرت علی کے مشورے پر عمل کیا کہ عورت کو سزا اسی وقت دی جائے گی جب کہ اس کی ولادت ہو جائے، وضع حمل ہو جائے، اس وقت تک اس کے کوڑے نہیں لگائے جائیں گے۔ تم نے مجھے یاد دلایا، تمہارا شکر گزار ہوں۔ بلکہ لکھا یہاں تک کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور ان کا خلوص دیکھو، انہوں نے امیر المومنین سے یہ نہیں دیکھا کہ میری شان گھٹ رہی ہے۔ کوئی اگر صحیح بات بتائے تو ہم لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ نہ دیکھیں کہ اسی کی ماننے میں ہماری شان گھٹ جائے گی۔ کوئی ہم کو ٹوکے، کوئی ہم کو روکے، کوئی بات بتائے تو اپنی شان گھٹتی ہوئی نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ صحیح بات کو قبول فرما لینا چاہیے۔ آج عوام تو عوام، ہم مولویوں میں یہ بیماریاں پیدا ہو، اپنی اپنی آن دیکھتے ہیں کہ ہم تو کوئی یہ سمجھ لے گا کہ یہ کم قابل ہیں، وہ زیادہ قابل ہیں، ان کی بات مان لیں گے تو اڑیں گے، بے وجہ کی بحثیں کریں گے۔ نہیں، صحیح بات ہو تو اس کو قبول کرو۔ حضرت عمر نے حضرت علی کے مشورے کو کیسے قبول فرما لیا، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ سمجھا؟ کلمہ شریف کا ذکر کرتے رہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو صدیق کے بعد میں انہوں نے تقریباً 10 سال خلافت فرمائی۔ ان کا دور اسلام کا سب سے بہترین دور ہے۔ ان کے دور کی تعریفیں نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ مسلمانوں کی فتوحات بڑھتی چلی گئیں۔ انہی کے دور میں مصر فتح ہوا، حضرت عمر بن العاص صحابی رسول نے مصر کو فتح کیا۔ مصر اسلامی حکومت میں شامل ہوا، جو آج تک شامل ہے۔ انہی کے دور میں ملک شام پر فتوحات کے جھنڈے لہرائے گئے۔ انہی کے دور میں ایران جیسا عظیم الشان بڑا ملک سعد ابن وقاص فوج کے سپہ سالار بن کر گئے تھے۔ انہی کے دور میں جناب سعد ابن وقاص نے ایران کے شہروں پر شہر مسلسل فتح کرتے ہوئے پورے ایران پر اسلام کا قبضہ فرما لیا۔ سلطان یزید گرد برے حالوں بھاگا تھا۔ انہی کے دور میں مسلمانوں نے اپنی فوجوں کے ذریعے سے دنیا میں خدمت کے شوکت کے پرچم لہرا دیے تھے۔ تمام دنیا میں چرچا ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے شہنشاہان جبروت، بڑے بڑے طاقت و شوکت و ہمت والے، بڑے بڑے لشکروں فوجوں والے، بڑی بڑی قوتوں سپاہ و رعیت والے سلاطین عالم اپنے اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے عمر کا نام سن کر کے کانپا کرتے تھے۔ ایک چرچا ہو گیا تھا کہ عرب سے ایک قوم نکلی ہے، وہ کسی جنگ میں کبھی ہارتی نہیں ہے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں رسپا کر دیتے ہیں، اور وہاں جہاں بھی پہنچتے ہیں وہاں پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں۔ بڑے بڑے قلعوں پر اذانیں دی گئیں۔ وہ قوم جو کبھی مکے میں چھک چھک کے نماز پڑھتی تھی، آج وہ قوم دجلہ و فرات کے پانی سے وضو کر کے صفے لگا رہی ہے۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پرچم اسلام، نعرہ تکبیر۔ بڑی بڑی شان و شوکت و صدوت والے بادشاہان عالم اپنے اپنے قلعوں سے نکل کر کے بھاگے۔ یزید گرد جیسے کو بھاگنا پڑا تھا۔ نوشیر معادل کے پوتے کی حکومت انہی کے دور میں مسلمانوں کے قبضے میں آئی تھی۔ فتوحات کے جھنڈے لہراتی مسلمان قوم نے اللہ اکبر وہ دن دکھائے تھے اللہ نے۔ حضرت عمر فاروق کے 10 سالہ دور خلافت کے اندر کہ شاعر کو کہنا پڑ گیا، دشت و دشت کیا دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ دیا زانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان جشتی نہ کی نظروں میں جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، کوئی سرکش ہوا تجھ سے تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ فاروق اعظم کا مبارک دور، سمجھا؟
تقریباً 8-9 ملکوں کے اوپر اسلامی حکومت قائم تھی. مدینہ راجدھانی تھی. حضرت عمر ادھر دنیا کے ایک عظیم سربراہ حاکم بادشاہ بھی تھے, خلیفۃ المسلمین بھی تھے, امیر المومنین بھی تھے, صاحب حکومت و سلطنت و بادشاہت بھی انہی کے پاس تھی, اور مصطفیٰ جان رحمت کے مصلح کی نیابت بھی انہی کے پاس تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اس سب کے باوجود بھی سادگی کا یہ عالم تھا, سادگی کا یہ عالم تھا کہ مدینہ شریف میں خود ہی گھومتے تھے. رات کو اگر پتہ لگ گیا کسی گھر میں کھانا نہیں ہے, فاقہ ہے, تو کمر پہ آٹے کا کٹا لاد کے خود پہنچا کے آتے تھے. غلام کہتے تھے حضور ہم حاضر تو ہیں. فرماتے تھے قیامت کے دن سوال تم سے نہیں ہوگا, مجھ سے ہوگا. اگر میری رعایا میں, میری قوم میں کوئی بھوکا رہا تو مجھ سے پوچھا جائے گا. خود اپنے کاندھے پر آٹے کا کٹا لاد کے گھروں کو پہنچاتے تھے, گھر گھر کی خبر رکھتے تھے. کوئی دربار نہیں تھا, بادشاہت تھی, 8-9 ملکوں پر حکومت, کوئی دربار نہیں, کوئی تخت و تاج نہیں, کوئی قلعہ نہیں, کوئی محل نہیں, کوئی شاہی عمارت نہیں, کسی قسم کا کوئی ٹھاٹ بات نہیں, کوئی تخت طاؤس نہیں. ایک سادگی تھی. اللہ کے رسول کے جانشینوں میں سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. ان کا چند شعر ہے, میں آپ کو سناؤں. فارسی کا کلام ہے. مثنوی شریف مولانا جلال الدین عارف رومی تقریباً 700 سال پہلے کے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے جن کی مثنوی بہت مشہور ہے. بے شک سمجھے آپ, بہت مشہور ہے مثنوی شریف. تصوف و طریقت کا ایسا کلام ہے کہ بڑا مشہور ہے, انگریزی وغیرہ میں بھی اس کے ترجمے ہوئے ہیں. مثنوی شریف کسی زمانے میں مسلمانوں کے گھروں گھر گھر پڑھی جاتی تھی. کہتے ہیں بر عمر آمد ز قیصر یک رسول, بر عمر آمد ز قیصر یک رسول, در مدینہ از بیابان نغول. حضرت عمر کے زمانے میں شاہ روم قیصر کا بھیجا ہوا ایک سفیر مدینے میں آیا, ایلچی دودھ. روم کے بادشاہ نے کوئی سفیر کوئی بات چیت کرنے ان کے پاس بھیجا. مدینے میں آیا, گفتگو قصر خلیفہ حشم, دامن اسب و رخت رات آنجا کشم. گفتگو قصر خلیفہ حشم, کہنے لگا ہے لوگوں تمہارے خلیفہ کا شاہی محل قصر کہاں ہے, قلعہ کہاں ہے, دربار کہاں لگتا ہے. دامن اسب و رخت رات آنجا کشم, تاکہ میں اپنا گھوڑا وہاں باندھوں, اپنا سامان وہاں رکھوں. میں اپنے بادشاہ کا بھیجا ہوا ہوں, تمہارے خلیفہ کا مہمان, سفیر بن کے آیا ہوں بات کرنے کی. مجھے بتاؤ تمہارے خلیفہ کا شاہی محل کہاں ہے. قوم گفو تندش کے اورا قصر نے, مر عمر را قصر جان روشن. مدینے کے لوگوں نے اس سے کہا قوم گفتندش کے اورا قصر نیست, کہ ہمارے خلیفہ کا کوئی محل ہے ہی نہیں, کوئی قلعہ نہیں ہے, کوئی دربار نہیں ہے, کوئی شاہی عمارت نہیں ہے. مر عمر را قصر جانے روشنیست, عمر کا جو شاہی محل ہے وہ ان کا ایمان سے بھرا ہوا دل ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ میرا بادشاہ تو ایک ہی ملک پہ حکومت کرتا ہے, کتنے دور سے میلوں سے قالینیں بچھی ہیں, کتنے دروازے ہیں, گیٹ بنے ہوئے ہیں, سمجھے آپ, کیسے کیسے پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں, کئی دن پہلے اجازتیں لینا پڑتی ہیں. یہ تو 8-9 ملکوں پہ حکومت کر رہے ہیں, ان کی خدمت تمام دنیا پر قائم ہے. پتہ نہیں کتنے دور سے سونے چاندی کی اینٹیں بچھی ہوں گی, کیا ٹھاٹ بھاٹ ہوں گے. وہی دماغ میں یہ تصور لیے ہوئے تھا. لوگوں نے کہا کہ ان کا کوئی محل نہیں ہے.
وہ سمجھنے لگا ایسے لوگ ہیں، یہ کیا باتیں بتا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، عجیب چکر میں پریشان کہ مجھے بے وجہ پریشان کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں مجھ سے۔ مولانا روم فرماتے ہیں دید آرابی زنے اورا دخیل اور گفت مر اینک بازیر آنخیل۔ ایک عرابیہ عورت نے، عراب کہلاتے تھے مدینے کے اطراف کے لوگ، گاؤں کے لوگ آتے تھے شہر میں، اس نے کہا گفت دید عرابی زنے اورا دخیل، ایک عرابی عورت نے سمجھا کہ یہ کوئی پردیسی ہے، نوبارد ہے، دخیل ہے، جانتا نہیں ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے ہمارے حالات کا۔ کہنے لگی گفت عمر اینک بزیر آنخیل، دیکھ میں ادھر سے آ رہی ہوں، وہ کھجور کا پیڑ جو کھڑا ہوا ہے، وہ کھجور کے پیڑ کے نیچے ریت کے اوپر جو انسان لیٹا ہے وہی ہمارا خلیفہ عمر ہے، وہ دیکھ وہ لیٹا ہوا ہے۔ سمجھے؟ گھومتے گھومتے ریت کے اوپر لیٹ گئے تھے، ہاتھ کا تکیہ لگا کر کے ریت کے اوپر کھجور کے پیڑ کے نیچے نیند آ گئی تھی دوپہر میں۔ اور 8-9 ملکوں پر حکومت تھی، باقاعدہ گورنر موجود تھے، مصر و ایران و شام و فلسطین اور یمن اور خیبر کے علاقوں میں۔ سمجھا؟ مسلمانوں کا وہ زمانہ تھا کہ لاکھوں فوجیں ایک طرح چھاؤنیوں میں رہا کرتی تھی، بلکہ یہ کوفہ جو شہر کہلاتا ہے جہاں امام عالی مقام شہید کیے گئے ہیں، جس سے قریب کربلا کے میدان میں، یہ کوفہ انہی کے زمانے میں آباد ہوا تھا، یہ فوجی چھاؤنی تھی کوفہ۔ حضرت سعد بن وقاص جب ایران فتح کر کے لوٹے تھے، فوج کا یہاں پڑاؤ تھا نہر فرات کے کنارے، اجازت چاہی تھی کہ آب و ہوا اچھی ہے، اجازت دیں تو یہاں شہر آباد کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے اجازت دی تھی تو یہ شہر آباد کیا گیا تھا، اسے کوفہ کہتے تھے، فوجی چھاؤنی تھی۔ انہوں نے کہا دیکھ وہ کھجور کا پیڑ جو کھڑا ہے اس کے نیچے جو انسان لیٹا ہے وہی عمر ہے، ہمارا خلیفہ وہ لیٹا ہے، دیکھ۔ گفت عمر اینک بزیر آنخیل۔ کیا معاملہ ہے، کیسی قوم ہے، کیسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، مذاق کر رہی ہے مجھ سے۔ تو سوچا کہ لاؤ چل کے دیکھ تو لوں کون لیٹا ہے آخر، حقیقت ہے کیا، بات کیا ہے۔ آمد آپ جاؤ ازو دوری ستاد اور مر عمر رادید در لرزا فتاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں پہنچا، قریب آیا، ہم آجا اس جگہ آیا، وہ ازو دوری استاد، اور ان سے دور کچھ فاصلے پر کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ جب چہرے پر نظر پڑی تو کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ بات کیا تھی؟ مر عمر رادی دلرزا فتات، حضرت عمر کو دیکھ کر کے اس کے بدن پہ کپ کپی تاری ہو گئی۔ نہ دربار ہے، نہ تخت و تاج ہے، نہ قلعے ہیں، نہ پہرے ہیں، نہ تلواروں کے سائے ہیں، نہ جلاد ہیں، کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں ہے، مگر چہرے میں وہ جلال ہے، وہ روب ہے۔ ایران کے ملک روم کے بادشاہ قیصر کا سفیر صرف چہرے کو دیکھ کر کانپ گیا، تھر تھرا کے رہ گیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کپ کپی تاری، مر عمر را دید دل لرزا فتاد، گفت با خود من شاہ را دیدہ ہم، اور پیش سلطان نخوش بگزیدہ ہم۔ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ میں نے تو جناب کوئی نئی سفارت تو میں کر نہیں رہا ہوں۔ گفت باخود من شہارا دیدم، دل میں سوچنے لگا میں نے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، غصے میں بھرے ہوئے بادشاہوں سے بھی میں نے کلام کیا ہے۔ قیصر کے بادشاہ، روم کے بادشاہ قیصر کا سفیر کوئی معمولی انسان نہیں ہوگا۔ سفیر جس کو بنا کے بھیجا جاتا ہے وہ بہت چاروں کونے صحیح والا آدمی ہوتا ہے، بالکل فٹ۔ ہاں، سفارت کا کام ہر ایک کو نہیں دیا جاتا ہے، معمولی انسان نہیں ہوگا وہ۔ کہتا ہے گفت باخود من شہارا دیدم، کہتا ہے میں نے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، پیش سلطان نہ کچھ بغدیدم، میں نے غصے میں بھرے ہوئے بادشاہوں تک سے کلام کیا ہے۔
بادشاہوں کے غصے بڑے مشہور ہوتے تھے، لوگ دربار چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، وزیر تک گھبرا جاتے، سمجھے؟ اب شہان محبت و ترسم نبود، اور حیبت ای مرد ہو شم در ربود۔ کبھی کسی بادشاہ سے مجھے اوپر حیبت طاری نہ ہوئی، بڑے بڑے درباروں قلعوں کو دیکھ کر میرے اوپر کبھی کوئی روب نہ ہوا۔ یہ کیسا انسان ہے کہ اس کے دیکھنے سے ہی میرا جسم کانپنے لگا، ہاتھ پاؤں بے قابو ہو گئے، میرے بس سے باہر ہو گئے، میں بے قابو ہو کے رہ گیا ہوں۔ یہ کیسا انسان ہے؟ پھر خود ہی فیصلہ کرتا ہے، خود ہی کہتا ہے، کہتا کیا، یوں سمجھو کہ دل میں ایمان اتر گیا۔ بے شک حیبت حق است از خلق نیست، اور حیبت ای مرد صاحب دلق نیست۔ یہ دبدبا، یہ روب، یہ ستوت، یہ شوکت جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ مخلوق کی حیبت نہیں ہے، یہ کسی بندے کی حیبت نہیں ہے، یہ مخلوق کے بندے کے پردے میں خالق اور خدا کا روب ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صحابہ کرام، نعرہ تکبیر۔ یہ ہے سیدنا عمر فاروق اعظم، سمجھا آپ، خلیفہ دوم، جن کا زمانہ اسلام کا بہترین زمانہ ہے، اور یہ فلسطین جو فتح ہوا ہے، ٹائم ہے ابھی، یہ فلسطین جہاں یہ بیت المقدس ہے، یہ مسجد اقصی جو اسرائیل ملک بن گیا، یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا، یہ چلی گئی مسجد اقصی۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ شہر بیت المقدس فتح ہوا تھا، بے شک سمجھے آپ۔ اور اس کے واقعات تو بہت طول طویل ہیں، مگر ایک ادا تھی جس پہ سب قربان ہو گئے تھے۔ جناب ابو عبیدہ بن الجراح لشکر کے سپہ سالار تھے، کئی مہینے سے جنگ چھڑی ہوئی تھی، قلعہ قبضے میں نہیں آ رہا تھا، عیسائی باہر نہیں آ رہے تھے، قلعے کے اندر بندوں کے بیٹھ گئے تھے۔ مسلسل جھڑپوں کے باوجود بھی کئی مہینے کی قلعہ قبضے میں نہیں آیا تھا، تو ان کے پاپا اعظم نے، سب سے بڑے پادری نے یہ کہا تھا حضرت ابو عبیدہ سے کہ تمہارا خلیفہ عمر اگر آ جائے تم اس کا چہرہ ہمیں دکھا دو تو ہم بغیر جنگ کے قلعہ تمہارے حوالے کر دیں۔ جناب ابو عبیدہ نے مدینہ شریف سے ایک تیز گھڑ سوار کو بھیجا کہ عیسائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر آ جائیں تو بغیر جنگ کے قلعہ قبضے میں آئے گا، بیت المقدس ہمیں مل جائے گا، ہماری مسجد اقصی ہمارے ہاتھ آئے گی۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جہاں سے حضور نے معراج کا سفر شروع کیا تھا، بے شک اس کا ذکر قرآن شریف میں ہے، آج یہودیوں کے پاس ہے، اللہ رحم فرمائے۔ تو حضرت عمر کو جب یہ خط ملا، صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت علی نے بھی مشورہ دیا کہ اب رائے یہی ہے کہ جب بغیر جنگ کے ہو سکتا ہے تو آپ کو جانا چاہیے۔ جاتے نہیں تھے ویسے کہیں، نکلے۔ سفر پر نکلنے کی یہ شان تھی کہ اتنا لمبا 1500 میل کا سفر ہے، ایک غلام ساتھ تھا اور ایک اونٹنی ساتھ میں لے لی تھی۔ ایک منزل پہ آپ اوپر بیٹھتے تھے، غلام اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلاتا تھا، پھر دوسری منزل پہ غلام کو اوپر بٹھاتے تھے اور آپ نکیل پکڑ کے اونٹ کو چلاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس شان سے 1500 میل کا سفر کرتا ہوا 8-9 ملکوں کے اوپر سربراہی حکومت کا تاجدار، رسول خدا کی مسلح و جانشینی کا حقدار، خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق اعظم کا یہ سفر جب پورا ہوا، مسلمانوں میں خبر پہنچ چکی تھی کہ خلیفہ المسلمین تشریف لا رہے ہیں، آنے والے ہیں۔ ایک دن دیکھا اونٹ کی پیروں سے گرد اڑتی نظر آئی، عیسائی بھی قلعے کی فصیلوں پر ٹھٹ کے ٹھٹ لگے رہتے تھے، خبریں وہاں بھی پہنچ چکی تھیں۔ جب حضرت عمر کی اونٹنی پہنچی، اتفاق سے اس وقت اونٹنی کے اوپر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور آپ کی باری نکیل پکڑ کے چلانے کی تھی۔ جب آپ پہنچے تو آپ مسلمانوں کی فوج نے آپ کو پہچان لیا، فوج کے سربراہوں نے، سپہ سالاروں نے، عہدے والوں نے بڑھ بڑھ کے آپ سے معانقہ کیا، مصافحے ہوئے، اور پوری فوج میں اسلامی انداز پر سلام پیش کیا گیا۔ السلام علیک یا امیر المومنین، یہ آواز گونج اٹھی۔ قلعے کی فصیل سے یہود عیسائی دیکھ رہے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟
کون اونٹ ہانکنے والا ہے؟ ایک عیسائی سپاہی نے قلعے سے باہر نکل کے مسلمان سپاہی سے پوچھا کہ یہ اونٹ ہانکنے والا کون ہے؟ اس کے لیے تمہاری پوری فوج میں ہلچل مچ گئی، دستبوسیاں ہو رہی ہیں، سلام کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ مسلمان سپاہی نے کہا ارے نادان، یہی تو خلیفۃ المسلمین ہے، یہ اونٹ ہانکنے والے یہی ہمارا عمر ابن خطاب ہے تو اس وقت مسلمانوں کی جان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے اندر جا کر کے بتایا لوگوں کو ارے وہ اونٹ ہانکنے والا وہی تو عمر ہے۔ پاپا اعظم سے کہا گیا، سب سے بڑا ان کا پاپا اعظم تھا عیسائیوں کا مذہبی رہنما، اس کو بتایا گیا تو عمر آ گئے ہیں، شام سے آئے ہیں۔ پاپا اعظم نکلا، قلعے کے دروازے کھول دیے گئے اور خانہ اور بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے قدموں میں لا کر کے ڈیر ڈال دی گئی۔ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اس نے آپ کے جسم کی پیٹھ کو کھلوا کر کے دیکھا، ایک تل اس کے اوپر نظر آیا اور اس نے کہا بس اب ہم سمجھ گئے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے ان کے بعد ایک خلیفہ ہوگا، پھر دوسرا خلیفہ ہوگا اور دوسرے خلیفہ کے بدن ایسا ہوگا، رنگ ایسا ہوگا، چہرہ ایسا ہوگا، آنکھ ناک کان ایسے ہوں گے۔ میں نے آپ کا سارا حلیہ پڑھا ہے اور یہ تل بھی میں نے پڑھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے ہاتھ پر یہ فتح ہونا ہے اور بیت المقدس کی چابیاں آپ کے قدموں میں ڈال دی گئی۔ بیت المقدس بغیر جنگ کے فتح ہو گیا اور ادھر وہ ٹھٹ کے ٹھٹ صرف قلعی فتح نہیں ہوا بلکہ دلدی فتح ہو گئے۔ جب عیسائیوں کو پتہ چلا کہ یہ خلیفہ ہے مسلمانوں کا سربراہ، لاکھوں کی تعداد میں عیسائی مرد عورت بوڑھے بچے جوان قلعے سے باہر نکل کے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، فیضان صحابہ کرام، نعرہ تکبیر۔ تقریباً 600 سال تک یہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا حضرت عمر کے بعد۔ پھر عیسائیوں کا قبضہ ہوا، 80 سال عیسائیوں کا قبضہ رہا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہوگا آپ نے، انہوں نے 30 سال کی جنگوں کے بعد پھر عیسائیوں سے اس کو چھینا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سمجھا، وہ مرد حق آگاہ۔ میں چاہتا ہوں کہ بات کو تاریخی واقعات میں لے جاؤں۔ 80 سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر حاصل کر لیا، تمام صلیبی طاقتوں کو اپنے قدموں سے رونتے ہوئے نور الدین زنگی کے جانشین سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو پھر سے حاصل کیا۔ اور جس دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کے منبر پر جمعے کے دن خود کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا تھا، تمام دنیا کے مسلمان مرد و عورت دعائیں دے رہے تھے اور عیسائیت کے سر جھک گئے تھے، صلیبیوں کے پرچم لٹک گئے تھے۔ بڑے بڑے شکوت و شوکت والے بادشاہان عالم سلطان صلاح الدین کے آگے ٹک نہ سکے تھے۔ اور اس کے بعد پھر سلطان صلاح الدین نے 80 سال کے بعد لیا، مسلمانوں کی پاس رہا۔ اب یہ پھر یہ امریکہ کی سازشوں سے یہ اقوام متحدہ جو بنی ہے، میرے خیال میں 1967 عیسوی میں یہ اسرائیل ملک بنا اور یہ پھر یہودیوں کے پاس چلا گیا۔ اب یہودیوں کا تسلط ہے 1967 عیسوی سے، سمجھا۔ بس اب کیا کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا فرمائے۔ آمین۔ 80 سال رہا ہے حضرت عمر کے بعد، تقریباً 600 سال مسلمانوں کے پاس، پھر 80 سال عیسائیوں کے پاس۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو چھینا تو اس وقت سے لے کر کے 600-700 سال تک 1967 میں گیا ہے۔ ابھی 80 سال نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی پیدا کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ، سمجھا۔ میں نے سنا ہے کہ یہودی اسی مسجد کے قریب میں کہیں کوئی اپنا وہ بنا رہے ہیں، عبادت گاہ بنا رہے ہیں۔ ابھی کوئی میٹنگ بمبئی میں ہوئی تھی، میں نے اخبار میں دیکھا تھا کل۔ علماء اہل سنت کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم۔ ان کے واقعات کو تفصیل میں زیادہ اب میں نہیں جانا چاہتا۔ 10 سال کچھ مہینے خلافت فرمانے کے بعد ایک مجوسی آتش پرست غلام تھا کسی صحابی کا مدینے میں، آپ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس کے خلاف تھا۔ آتش پرست مجوسی نے
آپ کو قتل کرنے کی سازش رچی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے. جیسی مصلی پر آپ بڑھے، یہ مجوسی غلام بھی ایک کمبل اوڑے ہوئے تھا، سردی کا موسم تھا، جہیز میں بھیگا ہوا چھرا اندر لگائے ہوئے تھا. جیسے انہوں نے تکبیر کی اللہ اکبر، سب سے نکل کر ایک دم جلدی جلدی خنجر کے کئی بار حضرت عمر فاروق کے اوپر کر دیے. زخم کاری تھے، زہریلے تھے. آپ مصلی کے اوپر بیٹھ گئے، لیٹ گئے، لیکن نماز کا اتنا خیال تھا، گرتے گرتے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو مصلی پہ بڑھا دیا. بے شک. آپ دعا فرماتے تھے، حدیث میں ہے آپ کی دعا بخاری وغیرہ میں، اللہم اجعلنی شہادتن فی سبیلک سبحان اللہ، وارزقنی سبحان موتن اللہ، فی بلد رسولک. سبحان اللہ. اے اللہ مجھے اپنے نبی کے شہر میں موت نصیب فرما اور مجھے شہادت کی موت عطا فرما. سبحان اللہ. ہاں؟ یہ آپ کی دعا تھی. گویا کہ اس دعا سے، حضرت عمر کی دعا سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں راہ خدا میں، ان کی خود تمنا ہوتی تھی شہید ہونے کی. بے شک. سمجھے آپ؟ ایسا نہیں ہے یہ میں آپ کو صرف بتا کے جا رہا ہوں، یہ حدیثوں میں ہے یہ دعا لکھی. ابو لولو مجوسی کے ہاتھ سے آپ زخم کھا کر کے مصلی کے اوپر بیٹھے، گرے. جناب عبد الرحمن ابن عوف کو اس واسطے مصلی پہ بڑھا دیا، نماز جاری رہی. مسلمان نماز کو اتنی اہمیت دیا کرتے تھے. 8-9 ملکوں پر حکومت کرنے والے سربراہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین عمر فاروق اعظم مصلی کے اوپر زخمی حالت میں چور چور ہیں، خون میں نہائے ہوئے ہیں، لیکن قوم نماز پڑھ رہی تھی. عبد الرحمن ابن عوف نے چھوٹی چھوٹی صورتوں سے جلدی جلدی نماز کو پورا فرمایا تھا. بے شک. نماز خراب نہیں کی گئی. اس مجوسی کو لوگوں نے پکڑنا چاہا، وہ خود ہی اپنے کمبل میں اندر ہی خود چھرا مار کے خود مر گیا، خودکشی کر لی. حضرت عمر کو لوگ ہاتھوں کے اوپر اٹھا کر کے ان کے در دولت میں لائے. 3 دن تک علاج ہوتا رہا لیکن زخم اچھے نہیں ہوئے، طبیعت بگڑتی رہی. کسی نے پوچھا کہ آپ کی حالت اچھی نہیں معلوم ہوتی، اپنے بعد کس کو نامزد کر کے جا رہے ہیں؟ کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلاؤ. بلائے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ. حضور کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ ابھی بظاہر حیات تھی. ان کے پاس جاؤ، ان کو میرا سلام کہنا اور یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، یہ کہنا عمر نے بھیجا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ان سے پوچھنا کہ ان کے حجرے میں ایک قبر انور تو ان کے شوہر نامدار رسول پروردگار کی ہے، اور اس کے برابر میں دوسری قبر انور ان کے والد ذی وقار صدیق وفادار کی ہے. برابر میں جگہ جو رہ گئی ہے وہاں پر عمر دفن ہونا چاہتا ہے. اگر اجازت دیں تو مجھ کو وہاں دفن کرنا، اجازت نہ دیں تو مجھ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، جنت البقیع میں. حضرت عبداللہ ابن عمر گئے، پردے کے باہر سے آواز دی، السلام علیک یا ام المومنین، یہ مومنوں کی ماں تم پر سلام ہو. اندر سے آواز آئی، وعلیک السلام یا عبداللہ ابن عمر، کیف حال امیر المومنین. سبحان اللہ. عبداللہ ابن عمر تم پر بھی سلام ہو، یہ تو بتاؤ امیر المومنین کی طبیعت کیسی ہے. سب سے پہلے یہ پوچھتی ہیں، بہت محبت فرماتی تھی، بہت خیال رکھتی تھی. بلکہ انہی کے دور میں حضرت عمر نے یہ کہ حضور کے زمانے میں مسجد میں عورتیں نماز کے لیے آتی تھیں، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بھی آتی تھیں، حضرت عمر کے زمانے میں پابندی لگی عورتوں کے آنے پر مسجد میں نماز کے لیے. اور اس زمانے میں جو آتی تھیں وہ نماز مسجد پہلے سے بھر جاتی تھیں، پیچھے عورتیں ہوتی تھیں، بیچ میں بچے ہوتے تھے، آگے مرد ہوتے تھے. سلام پھرنے کے بعد میں پہلے عورتیں نکلتی تھیں، پھر بچے، پھر مرد نکلتے تھے. بڑا اہتمام تھا. حضور کا زمانہ بہت مبارک زمانہ تھا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلام بڑھا، طرح طرح کے نو مسلم داخل ہوئے، بہت سی قوم مسلمان بنی، ہر طرح کے لوگ مسلمانوں میں پائے جانے لگے تھے. سمجھا؟ تو کچھ فتنوں کے اندیشے تھے، انہوں نے پابندی لگائی. صحابہ نے مخالفت کی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. حضور کے زمانے میں عورتیں آتی تھیں، صدیق اکبر کے زمانے میں آتی تھی، یہ نیا کام کر رہے ہیں عمر.
مگر وہ اپنے ارادے پر اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ انہوں نے کسی کی مانی نہیں، خود اپنے گھر کی عورتوں کو بھی روکا اور پابندی لگائی۔ حضرت عائشہ کے پاس لوگ شکایت لے کے پہنچے تھے کہ ام المومنین، حضور کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں آتی تھیں، صدیق اکبر کے زمانے میں آتی تھیں، عمر پابندی لگا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا فرمان دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کی یہ شکایت ان کے پاس پہنچی تھی تو کہنے لگی اگر اللہ کے رسول ہوتے اور اس زمانے کے حالات کو دیکھتے تو وہ بھی پابندی لگا دیتے، سبحان اللہ، وہ بھی روک دیتے۔ کما منعت نساء بنی اسرائیل، جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئی تھی، ایسے ہی حضور ہوتے اس حالات کو، آج کے حالات کو دیکھتے تو حضور بھی عورتوں کو مسجد سے روک دیتے۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلنا تھی، پھر کسی کی ہمت نہیں پڑی، سناٹا ہو گیا، پھر کسی نے چرچا ہی کیا۔ بے شک، اس دن سے آج کا دن ہے، اور یہ بھی حضرت عمر کا احسان ہے۔ بے شک، عورتوں مردوں کا جہاں اختلاط ہوتا ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ غلط باتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ آج اللہ کا فضل ہے، ہر جگہ آپ کو گنڈا گردی ملے گی، بدتمیزیاں ملیں گی، بےہودگیاں ملیں گی، چھیڑخانیاں ملیں گی، لیکن ان چیزوں سے اگر کوئی جگہ محفوظ ہے تو وہ خدا کے گھر ہیں، مسجدیں ہیں جو آج تک گنڈا گردی سے محفوظ ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ طبیعت تو ان کی اچھی نہیں ہے۔ طبیعت پوچھتی ہے طبیعت کیسی ہے؟ کہ طبیعت اچھی نہیں ہے، مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کے حجرے میں جو جگہ تھوڑی رہ گئی ہے، ایک قبر تو آپ کے شوہر نامدار رسول پروردگار کی ہے، دوسرے آپ کے والد جناب سیدنا صدیق اکبر کی ہے، برابر میں آپ کے حجرے میں جو جگہ ہے وہ وہاں دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں گی تو وہاں دفن ہوں گے، نہیں اجازت دیں گی تو انہوں نے وصیت کی جب قبرستان میں دفن کریو۔ حضرت عائشہ صدیقہ سن کے فرماتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر اور اپنے باپ کے برابر میں اپنے حجرے میں وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہے، لیکن کیسا ایثار تھا ان لوگوں میں، کیسا خلوص تھا۔ فرماتی ہیں کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی مگر میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں اور بخوشی ان کو وہاں دفن سبحان ہونے کی اللہ اجازت سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اسلام، نعرہ تکبیر۔ آج آپ دیکھیں گے حضرت عمر تو رسول اللہ کے حضرت عائشہ کے حجرے میں ان کے پاس میں ہے، اور سیدہ عائشہ قبرستان جنت البقیع میں، سمجھا؟ جنت البقیع میں دروازے سے داخل ہوتے ہی جو قبہ اہل بیت کہلاتا تھا، گنبد تھا پہلے بنا ہوا، اس کے نیچے کئی قبریں تھیں ازواج مطہرات کی، حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، حضرت عباس، جو قبہ بنی ہاشم کہلاتا تھا، اس میں یہ سب حضرات تھے۔ اب وہ گنبد امت تو ختم کر دی ہیں، سیدھی سیدھی ایسی قبریں بنی ہیں، پتہ بھی نہیں چل پاتا آپ کیا ہے، سمجھے آپ؟ اجازت دے دی، عبداللہ ابن عمر آئے، آ کر کے اجازت کہا کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے، چہرہ خوشی سے کھل گیا، زخموں کی ٹیسٹ تھی، درد تھا، تکلیف تھی، زخموں سے خون بہ رہا تھا، بعض زخم ایسے کاری تھے کہ کچھ کھاتے پیتے تھے وہ زخموں کی راہ نکلتا تھا، لیکن چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ لکھو، تم لوگ کہتے ہو کہ کس کو بنا کے جا رہے ہو، لکھو، نام لکھو، پہلا نام لکھو عثمان ابن عفان، دوسرا لکھو علی ابن ابی طالب، تیسرا لکھو طلحہ بن عبید اللہ، اور لکھو زبیر بن عوام، اور لکھو سعد بن وقاص، اور لکھو عبد الرحمن ابن عوف۔ 6 صحابیوں کے نام لکھوائے، ان کی تنظیم، جن کی کمیٹی بنائے جا رہا ہوں، یہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے کسی کو خلیفہ چن لیں۔ 6 صحابیوں کے نام لکھوائے تھے آپ نے، ایک کیبنٹ بنا دی تھی 6 کی، اور کسی نے کہا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، وہ بھی تو جید صحابی ہیں، مجاہد بھی رہے ہیں، حضور کے زمانے میں جہاد بھی کیے ہیں، بڑے محدث ہیں، رات رات بھر عبادت بھی کرتے ہیں، اکثر روزے سے رہتے ہیں، بڑے سخی جواد ہیں، ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جلال آ گیا،
کہا مجھے بٹھاؤ، تکیہ لگا کے بٹھایا گیا، کہا کہ لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر، کان کھول کے سن لو، عبداللہ ابن عمر مشورے میں شامل تو رہ سکتا ہے لیکن خلیفہ نہیں بنے۔ پھر میں یاد دلاؤں گا آپ کو کل والی بات، ہمت چاہیے۔ مصر و ایران و فلسطین و یمن و خیبر اور شام اور حجاز ایسے بڑے بڑے ملک جس کی حکومت میں گنے جاتے تھے، ایسی حکومت کا سربراہ دنیا سے جا رہا ہے، اپنی اولاد کو محروم کر کے جا رہا ہے، ان لوگوں کے نام لکھ کے جا رہا ہے جن میں سے کوئی دور کا خاندانی بھی نہیں تھا، سمجھا؟ کسی خاندانی تک کا نام نہیں لکھوایا تھا، صرف ان صحابیوں کے نام لکھوائے تھے جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشرہ مبشرہ سے ہیں یہ سب لوگ، ان کے نام لکھوائے تھے، سمجھے آپ؟ اس کے بعد آپ نے پردہ فرما لیا، آپ کا وصال ہو گیا، اور اسی روضہ پاک میں سنہری جالیوں میں آپ تشریف فرما ہیں، سمجھا؟ تیسرا سوراخ جو ہے اس پر لکھا ہوا ہے ہا ہونا سا ہونا السلام علی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث میں مشکات شریف میں ہے کہ میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، دو وزیر دنیا میں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آسمانوں میں میرے دو وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمینوں میں میرے دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ سبحان اللہ۔ زندگی بھر بھی ساتھ رہے اور آج تک ساتھ ہی ہیں، اور ایک حدیث میں ہے میدان محشر میں قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ کے رسول جب تشریف فرما ہوں گے، اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے تو ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ اپنی بات کو سمیٹتے ختم کرتے ہوئے بس میں وہ شعر پڑھ دوں اسی بارگاہ کے لیے، یوں سمجھ کے پڑھ رہا ہوں کہ جیسے وہیں پر حاضر ہوں۔ آپ سے یہ تصور کر لیجئے کہ ہم لوگ وہیں پر حاضر ہیں، سمجھے آپ؟ سعدین کا قرآن ہے پہلو ماہ میں، جرم اٹھ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے، اور محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں، اور پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام، جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے، سبحان اللہ۔ سب کر و فر سلام کو حاضر ہیں السلام۔ بارے میرے اعلیٰ حضرت جواب نہیں سمجھا۔ سب کر و فر سلام کو حاضر ہیں السلام، اور ٹوپی یہی تو خاک پہ ہر کر و فر کی ہے، سبحان اللہ۔ ٹوپی یہی تو خاک پہ ہر کر و فر کی ہے، اور جارو کشوں میں نام لکھے ہیں ملوک کے، جارو کشوں میں نام لکھے ہیں ملوک کے۔ بڑے بڑے بادشاہان عالم، بڑے بڑے اونچے اونچے شہنشاہ بھی ہنس کو گئے ہیں، عہدے پر حاضر ہوئے ہیں تو وہاں کے رجسٹروں میں جھاڑو لگانے والوں میں اپنا نام لکھوا کے آئے، خادموں کے رجسٹر میں، سمجھے؟ تھوڑی سی جھاڑو لے کر کے ذرا سی لگائیں اور وہاں نام لکھا کے آئیں بادشاہ لوگ، تاکہ قیامت کے دن حضور کی چوکھٹ کے جھاڑو لگانے والوں میں ہمارا حشر ہو جائے۔ آمین۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فرماتے ہیں جارو کشوں میں نام لکھے ہیں ملوک کے، جارو کشوں میں نام لکھے ہیں ملوک کے، اور شاعری دیکھیے کمال شاعری، وہ بھی کہاں نصیب فقط نام بھر کی ہے، بے شک وہ بھی کہاں نصیب فقط نام بھر کی ہے، شکر خدا کہ آج
گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا مشتاق طبع و لذت سوز جگر کی ہے. منظارہ تربتی وجبت لح شفاعتی ان پر درود جن سے نبے دن بشر کی ہے. سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.